یہ مولانا سلیم اللہ صاحب مدظلو نے پاکستان بھر کے دارالفتاؤں کو لکھا تھا اور پھر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، اور 28 اگست 2008 25 شعبان 1429 بروز جمعرات کو جامعہ فاروقیہ کراچی میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے زیر صدارت ایک اہم اجلاس فقہا اور مفتیوں کا ہوا۔ بڑے غور و خوض تفصیلات کے بعد جو نتیجہ لکھا گیا اور یہ اخبارات کے لیے صفحہ تیار ہوا تھا وہ سن لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصلاحات کے حوالے سے رائج ہونے والی بینکاری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا، اور ان بینکوں کے کاغذات، فارم اور اصولوں پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہا۔ بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں کے اہل فتویٰ علماء کرام کا ایک اجلاس ملک 28 اگست 2008 مطابق 25 شعبان المعظم 1429 ہجری بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک مفتیان نظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعا غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی روح میں بہہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا۔ جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی اور فعادت لغت اور شرعی نصوص کی روح سے وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں۔ آلات صنعت و حرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے، اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہے۔ اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کرام کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے۔ مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائے۔ جو صف اول کے دستخط ہیں ان میں ہے مولانا مفتی عبد المجید دین پوری، صدر مفتی دارالفتاء جامعہ اسلامیہ بنڈوری ٹاؤن، مرحوم اور شہید۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، استاذ العلماء والمحدثین والمفتیین۔ مولانا مفتی حمید اللہ جان، جامعہ شرفیہ لاہور۔ احتشام الحق آسیہ آبادی، محمد زرولی خان، جامعہ عربیہ احسن لوگ گلشن اقبال۔ اور اس کے نیچے بہت سارے دستخط۔ یہ صفحہ مجھے خادموں نے بتایا کہ بٹ چکا ہے، اگر نہیں بٹا ہو تو پھر وہاں سے لے لینا، اور نیچے تمام علماء کرام کے دستخط ہے۔ چونکہ ہمارے مکتبہ فکر کے ہی اکابر اس پر جمع ہے، اور الحمدللہ میری موجودگی میں اور اس عاجز اور فقیر کی اس موقع پر مولانا کے حکم پر 2 تقریریں ہوئی۔ ایک تقریر اس موضوع پر ہوئی کہ ان بزرگوں سے جنہوں نے اسلامی بینکنگ میں لغزش کھائی اختلاف وہ نہیں ہے جو روافظ قادیانی یا بدعتی اور بے دینوں سے ہے، یہ اختلاف گھر کے اندر ہے۔ آداب و احترام کے ساتھ ہی اس مسئلے کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ تقریر میں نے کی، فقیر نے، مولانا نے کہا تقریر کرو۔ اس کے بعد ایک موقع آیا اور مجھے مولانا نے پھر حکم دیا کہ تم دوبارہ تقریر کرو۔ پھر میں نے تقریر اس طرح کی کہ بے شک وہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت ہی واجب الاحترام ہے، ان کا تقدس اور احترام علم ملحوظ ہے، مگر مسئلے کی غلطی بددستور بتانی پڑے گی کہ احترام و ادب کے روح میں بہہ کر مسئلے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دونوں تقریریں اس موقع پر یادگار رہے گی دنیا میں انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے سے یہ امکان نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کے بزرگوں کی شان میں کلمہ نازیبا کا ہے خاکم بداہد، وہ ہر ایک بار سے ہم سے اعلیٰ و افضل ہے، بس انہوں نے کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تحریر تو آپ کے پاس ہے، کیا مولانا سلیم اللہ اور یہ علماء بینک تو بڑھ رہے ہیں،
تو وہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جب متفق فتویٰ دیا تھا جن میں یہ حضرات اور ان کے بڑے بھی شامل تھے کہ سود حرام ہے، تو کیا اس وقت دنیا میں ایک بینک تھا، حبیب بینک، اس کے بعد سینکڑوں بینک نکلے یا نہیں؟ حرام کاری اور گناہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ حق پر ڈٹے اور باطل کو باطل اور غلط کو غلط کہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کھانا نہیں سود کو بڑھتے چڑھتے۔ بھئی ان کی اپنی رکوب 100% فائدے پر، ان کے ایجنٹوں کے رکوب 60-70%، ان کے ایجنٹوں کے ذریعے داخل ہونے والے 50%۔ ویسے ہی اگر آپ رقم داخل کریں کٹ 10% اور 5%، یہ تجارت ہے، اس کو اسلامی بینکاری کہتے ہیں۔ ان میں اشخاص کے اعتبار سے منافع بڑھتے ہیں۔ اس سود خوری کے زمانے میں بھی اس جیسی کبھی مثال نہیں ملے۔ یا ایک شخص تھا 2-3 مہینے پہلے مر گیا، وہ وہاں اعزازی خزانچی تھا اور میرا صف اول کا نمازی تھا، اور صبح ناشتہ جو ہوتا ہے اس کا ممبر تھا۔ مجھے ساری باتیں بتاتا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، قوم سیکرٹری اور ڈپٹی کمشنر رہا تھا، قابل آدمی تھا۔ تو انہوں نے یہاں 6 ایکڑ زمین گلشن میں ہتھیائی اپنے دور میں جب ڈپٹی کمشنر، تو اس کا نوٹس آ گیا، پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آخری فیصلہ ہوا کہ 3 کروڑ داخل کرے۔ اب سن لو، وہ بڑے پریشان، 3 کروڑ کہاں سے لاؤ؟ تو بڑے حضرات نے ان کو کہا کہ ہم اسلامی بینک کی طرف سے آپ کو دیتے ہیں اور یہ قرضہ ہوگا بعد میں ادا کر۔ 3 کروڑ لے کے اس اتھارٹی کو دے دیے اور وہ پلاٹ 6 ایکڑ یا 2 ایکڑ جو بھی باقی ہے وہ ان کے نام کر دیا گیا۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی، تو وہ ان کے بڑے محسن تھے، جب یہ کبھی ڈی سی تھے اور ہوم سیکرٹری تھے، ان کو بڑے پلاٹ سب کچھ دلوایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بہت کم مشہور تھے، غریب تھے، بڑے احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ میں 3 کروڑ کہاں سے ادا کروں؟ تو ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بلایا، تو دونوں کو بیٹھ گئے، کہا بھائی بیگ صاحب کی جان چھوڑاؤ یار، مر جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ 3 کروڑ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ مولانا ضروری کو یہ تفصیلات کون بتا رہا ہے؟ وہ تو ممبر پر ایسی بات کرتے ہیں جیسے یہاں سے اٹھ کے گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں بتاتا ہوں، آئندہ وعدہ کرتا ہوں نہیں بتاؤں گا۔ 3 کروڑ معاف، ہمارے سر پر 3 کروڑ معاف ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نہیں بتاؤ گے؟ کہا بتاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر مجھے نہیں بتاتے رہے، آخر تک بتاتے رہے۔ اس کے باوجود جب وہ کبھی تشریف لاتے، ان کے جنازے میں بھی آئے، اس سے پہلے ان کی بہن کے جنازے میں آئے، میں نے دونوں کو پیشکش کی کہ ظہر بھی آپ پڑھائیں اور جنازہ تو آپ نے پڑھانا ہی ہے، ہمارے محترم تو ہے، ہمارے بزرگ الحمدللہ۔ تو ظہر کا پڑھانا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ مولانا نے کونے سے کہا کہ میں اس عزم سے نکلا تھا کہ آپ کی ابتدا میں ظہر پڑھوں گا، البتہ جنازے میں پھر میں نے ان سے نہیں پوچھا، اعلان کیا کہ جنازہ وہی پڑھائے گا۔ الحمدللہ